خوش آمدید نالج اینڈ نور میں آج ہم بات کریں گے اسلامی تاریخ کی ایک نہایت اہم اور ایمان افروز جنگ کے بارے میں جو ہمیں قربانی، صبر اور اللہ کی راہ میں جان دینے کے حقیقی معنی سکھاتا ہے۔ آج کی کہانی ہے جنگ مؤتہ کی۔ جنگ مؤتہ سن 8 ہجری 629 عیسوی میں پیش آئی۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام عرب سے نکل کر روم کی سرزمین تک پہنچ رہا تھا۔ اصل واقعہ اس طرح شروع ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کے بادشاہوں اور حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط بھیجے۔ ان خطوط میں سے ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ شام کے بادشاہ کے نام بھیجا۔ لیکن افسوس، جب وہ مؤتہ کے قریب پہنچے تو غسانی عربوں کے حکمران نے جو رومی سلطنت کے اتحادی تھے سفیر اسلام کو شہید کر دیا۔ یاد رہے کہ سفیر کو قتل کرنا بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ یہ اقدام نہ صرف مسلمانوں کے لیے ایک چیلنج تھا بلکہ ایک اعلان جنگ کے مترادف تھا۔ لشکر کی تیاری۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفیر کے شہید ہونے کی خبر ملی تو آپ کو شدید دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک لشکر تیار کیا جس کی تعداد تقریباً 3000 مجاہدین تھی۔ یہ لشکر مدینے سے روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 3 کمانڈروں کو ترتیب وار مقرر فرمایا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر وہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر وہ شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں تو مسلمان خود اپنے میں سے کسی ایک کو قائد بنا لیں۔ یہ ہدایت اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر منصوبہ بندی اور قیادت میں بصیرت رکھتے تھے۔ جنگ کا مقام۔ یہ جنگ شام کے علاقے مؤتہ میں ہوئی۔ ادھر مسلمانوں کے صرف 3000 مجاہدین تھے، جبکہ رومی فوج اور ان کے اتحادی قبائل کی تعداد 2 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ سوچیں، صرف 3000 کے مقابلے میں 2 لاکھ، یہ ایک انتہائی ناہموار جنگ تھی۔ بہادری اور قربانیاں۔ سب سے پہلے علم اسلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا۔ وہ نہایت بہادری سے لڑے، بلا آخر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ انہوں نے گھوڑے سے اتر کر پیدل لڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ زیادہ دیر تک ثابت قدم رہ سکے۔ وہ نہایت بہادری سے لڑے، یہاں تک کہ دشمن نے ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں تھام لیا، پھر بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو انہوں نے دونوں بازوؤں کے بغیر اپنے سینے کے سہارے پرچم کو تھامے رکھا۔ آخرکار وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ سارا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم کوئی لائیو ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے جعفر کو شہادت کے بعد جنت میں 2 پر عطا کر دیے ہیں جن سے وہ اڑ رہے ہیں، اس لیے انہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے ہچکچائے کیونکہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن پھر انہوں نے اپنی نفس سے کہا، اے نفس، جنت تمہارے سامنے ہے، کیوں جھجکتے ہو؟ اور پھر بہادری سے لڑتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے۔ یوں قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی۔ جب تینوں کمانڈر شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے مشورہ کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیادت سونپی۔ یہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی بڑی جنگی قیادت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نیام کر لیا ہے۔ یہ اسلام کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حکمت عملی سے فوج کو منظم کیا۔ انہوں نے جنگی صف بندی کو بار بار تبدیل کیا تاکہ دشمن کو یہ لگے کہ نئی فوج آ رہی ہے۔ یہ حکمت عملی اس قدر کامیاب رہی کہ مسلمانوں نے نہ صرف پسپائی اختیار کی بلکہ عزت کے ساتھ لشکر کو واپس لے آئے۔ اس جنگ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ اگرچہ مسلمان تعداد میں بہت کم تھے اور تینوں بڑے امیر شہید ہو گئے،
لیکن اس کے باوجود لشکر محفوظ واپس آیا۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک امتحان تھی۔ مسلمانوں نے ثابت کیا کہ وہ چھوٹی تعداد میں بھی بے مثال حوصلہ رکھتے ہیں۔ رومی سلطنت کو پہلی مرتبہ مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ ہوا۔ مسلمانوں نے یہ پیغام دیا کہ اسلام کے سفیر کو قتل کرنا معمولی بات نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت نے اسلامی تاریخ میں نیا باب کھولا۔ جنگ مؤتہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان سب سے بڑی طاقت ہے۔ قربانی، قیادت اور حکمت عملی ہی وہ ستون ہے جن پر کامیابی کھڑی ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان والوں کی اصل منزل دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور جنت ہے۔ یہ تھی کہانی جنگ مؤتہ کی، صرف نالج اینڈ نور پہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل نالج اینڈ نور کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ جزاک اللہ خیر۔